جی صاحب، ایک دفعہ سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر اور ٹورنٹو میں ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. ہمارا یہاں پر جو ایئر ویوز پہ ہمارا ریڈیو پروگرام ہے دیٹ از 770 AM پہ لوگ سنتے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com جہاں پہ ڈفرینٹ پروڈیوسرز آ کے اپنا پروگرامز کرتے ہیں. ضرور تشریف لائیے گا، دیکھیے گا، اپنی سجیشن دیجیے گا. یہ جو ہارٹ ٹاک کا ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ ہمارا جناب سمیع اللہ ملک کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کنٹینیوٹی آف دا لاسٹ پروگرام، جس میں ہم مسلم سائنٹسٹ، ان کا کام، اور آج کے دور میں بھی ہمارے بہترین تعلیم یافتہ لوگ جن مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہیں اور بہترین سروسز اپنی دے رہے ہیں، ان کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور وہ تمام کی تمام تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سمیع اللہ ملک کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اے ویری نون پرسن، ریزڈ ان دی بیسٹ ہینڈس، تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، پلیسمنٹ کے لحاظ سے. اور آپ نے خود بھی انجینئرنگ کی اور یہیں پہ پہلے امریکہ میں تھے اور اب آپ انگلینڈ میں ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب نے آگے اپنے بچوں کو بھی بہت بہترین تعلیم دلوائی ہے. اور آپ کی ویب سائٹ bettertruth.uk آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، ضرور آئیے گا. ان کے ڈفرینٹ کالمز اراؤنڈ دا ورلڈ لکھتے ہیں. ہم مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. سمیع اللہ بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. دیکھیے سمیع بھائی، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور میں آج کے دور میں جو فیل کرتی ہوں، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے انتہائی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انتہائی مطلب بہترین لوگ، اور ان میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو پاکستان وقف کر دیا ہے. یعنی یہاں کے بہترین جو کما رہے تھے، سرجنز تھے، ڈاکٹرز تھے، مگر انہوں نے اس سسٹم کو چھوڑ کے دوبارہ دے وینٹ بیک ٹو پاکستان ٹو سرو دیٹ کمیونٹی. اکنالجمنٹ کا فقدان ہے. ہماری جو پولیٹیشنز ہیں نا، انہوں نے اپنی پئی ہوئی ہے، اور انٹرنیشنلی ٹو ڈیمورلائز دا نیشن، وہ بھی ہمیں اپنے ڈاکٹر سے، اپنے انجینئر سے، اپنی آرمی سے، اپنی پولیس سے، اپنے ہر ڈپارٹمنٹ سے بدظن کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ کسی بھی قوم کو فیل کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں. ٹھیک، ایک پروسیس 15 سے 20 سال کا ہے، دوسرا پروسیس ہے کرائسس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور پھر نارمز بن جاتے ہیں. وہ جی ہے گئی سارے خراب نے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہمارے لیڈرز ہیں. ہمیں اتنا ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ ہماری ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ہمارے صوبے ہیں، ہمارا ایک ریلیجن شاید نہیں ہے، حالانکہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، جو ہمیں آخرت پہ یقین کرتے ہیں، نبیوں پہ یقین رکھتے ہیں، بٹ آبجیکٹیوز ہمارے ڈیوائیڈ کر دیے. جی سمیع بھائی، اب آپ سے سننا چاہتے ہیں اپنے ان گریٹ ریسرچرز کا، ڈاکٹرز کا اور انجینئرز کا who are serving around the world. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. میں نے آج دانستہ طور پہ رسول اللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اس کا معنی ہے کہ طلب العلم فریضۃ، ہر علم جو ہے فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر. اسی کی روشنی میں ہم تعلیم کی بات کریں گے. وہ اس لیے کریں گے، آپ دیکھیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو لفظ تھا اقرا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان پڑھ ہو رہا ہوں، میں ان پڑھ. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں چشم تصور میں کہ اگر فرشتہ سیدنا جبریل علیہ السلام اگر یہ فرماتے ہیں کہ اکتب، لکھو،
تو تب بھی میرے آقا کا یہی پیغام ہوتا ہے، یہی جواب ہوتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں لکھ سکتا۔ لیکن لفظ اقرا جو ہے اس کی اپنی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ اقرا ہے یہ قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے ایک وحی ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس دنیا میں رہنے کے لیے علم سیکھنا پڑے گا، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کو علم جو ہے اس کی سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی نسل کو جو ہے عالم بنانا ہوگا۔ عالم سے مراد یہ ہے، اس میں سائنس بھی آ جاتی ہے، جس کا آپ نے پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا، آپ کے پچھلے پروگرام میں مسلمانوں کے 57 جو ہے سائنسدانوں کا ذکر کیا، اور کیونکہ ہمارے جو سو کالڈ دانشگر حضرات ہیں وہ بار بار ڈیمورلائز کرتے ہیں، جیسے آپ نے بڑا درست فکرہ استعمال فرمایا کہ ہماری نئی نسل کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے، دل برداشتہ کیا جا رہا ہے، ان پہ دماغوں میں یہ ٹھونسا جا رہا ہے کہ تم ایک نالائق قوم ہو، ایک نالائق مذہب سے تمہارا ایک تعلق ہے، تمہارے آباء و اجداد جو ہیں انتہائی نالائق ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس پروگرام نے بہت سے لوگوں کے جو اشکال ہیں وہ صاف ہوں گے انشاءاللہ، کہ انہوں نے 300 سال کا ذکر کیا تھا کہ مسلمان کو سوئی تک نہیں بنائی، تو میں نے پورے 1000 سال کا احاطہ کیا آپ کے سامنے۔ میں نے وہ خاص سائنسدانوں کے نام لیے جن کا نام انٹرنیشنل ڈائریکٹریز کے اندر موجود ہے، جن کی تعلیمات کا اور اصولوں کا اور ایجادات کا جو ہے تمام مغرب اور تمام امریکہ جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کے انہیں تسلیم کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مغرب کی یونیورسٹی میں بڑے بڑے قداور مجسمے ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے لگے ہوئے ہیں۔ اسکینڈینیوین یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، یہاں برطانیہ میں آ جائیں، یا آپ امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، وہ بہت سے جو ہے قداور جو ہے آپ کو ان کے مجسمے ملیں گے سائنسدانوں کے۔ آخر کچھ تو ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے کیا ہے۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ صادق 1940 میں پیدا ہوئے، وہ پاکستانی ماہر فزکس اور ICTP لاریٹ ہیں۔ انہوں نے 1987 میں ریاضی اور سالٹ اسٹیٹ فزکس کا انٹرنیشنل سینٹر ایوارڈ فار تھیوریٹیکل فزکس حاصل کیا، انٹرنیشنل ایوارڈ لیا۔ یہ وہ ایوارڈ ہے جو نوبل پرائز کے برابر ہے۔ پھر پاکستانی ڈاکٹر عبدالقیوم رانا ہے، ایک راسخ العقیدہ مسلمان، یہ ورلڈ پارکنسن ایجوکیشن پروگرام کے وہ بانی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں جاری ہے آج بھی۔ ڈاکٹر رانا اب تک 250 تحقیقاتی کالم شائع کر چکے ہیں، اور ان کا 58 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ غازی یاسر گل 20ویں صدی کے عظیم ترین نیورو سرجن میں سے ایک ہیں، وہ ایک بانی مائکرو نیورو سرجری کہ وہ بانی ہیں، وہ ان کے 6 جولائی 1985 کو ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر آئیے دیار بکر ترکی، جن کی انقرہ یونیورسٹی، باسل یونیورسٹی 1999 میں کانگریس آف نیورو سرجری کی سالانہ میٹنگ پر اسے نیورو سرجری مین آف دی سینچری کا، 20ویں صدی کے نیورو سرجری مین کا لقب دیا گیا۔ ہاروے کشن کے ساتھ یاسر گل کو 20ویں صدی کا عظیم ترین نیورو سرجن قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے نیورو سرجنوں کی ایک نسل کو نیورو سرجری کی ٹریننگ دی اور اس شعبے میں نئے طریقے متعارف کرائے۔ انہیں ساری دنیا میں تعلق رکھنے والے 3000 نیورو سرجنوں کو ٹریننگ دی، اور اس کی 6 جلدوں پر مشتمل تصنیف جو ہے مائکرو نیورو سرجری اور جارج تھیم ورلاک اسٹٹگارٹ، اور جو اسٹٹگارٹ سے بھی شائع ہوئی ہے، نیو یارک سے بھی شائع ہوئی ہے، وہ نیورو سرجری کے میدان کی ایک اہم تنصیب ہے، تصنیف ہے۔ اور اس کے بارے میں خود جو امریکن جو ورلڈ میڈیکل جو ایسوسیشن ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ان کی یہ کتاب، ان کی یہ فلسفی، اگر اس کی ایجاد سامنے نہ ہوتی تو آج تک اس دنیا کے 52 لاکھ آدمی مر چکے ہوتے۔ عمر سیف ایک پاکستانی کمپیوٹر سائنسدان ہے جو پسماندہ ملک کے لیے ICT مسائل حل کرنے کے کام کی وجہ سے مشہور ہے۔ گراس روٹ ٹیکنالوجی پر اس کے کام کی وجہ سے اسے 2008 میں MIT ٹیکنوویٹر ایوارڈ دیا گیا۔ 2010 میں اسے ورلڈ اکنامک فورم نے اسے ینگ گلوبل لیڈر کا انعام دیا۔ کمپیوٹر کے شعبے میں وہ موبائل سسٹمز اور نیٹ ورک پر پروٹوکولز پر بھی کام کر چکا ہے۔ پھر 2011 میں MIT نے اسے کمپیوٹر کے شعبے میں نئے میدان متعارف کرانے دنیا کے 35 نوجوان میں سے سب سے اول قرار دیا۔ یہ کسی پاکستانی کے لیے پہلا بین الاقوامی اعزاز تھا۔ اس اعزاز کے ساتھ صرف گوگل اور فیس بک کے اعلیٰ افراد کے ساتھ بھی کام اس نے کیا، اور یہ دونوں آج بھی اس کے کام کے معترف ہیں۔
کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر اس کے کام کی وجہ سے اسے 2008 میں مارک ویزر ایوارڈ دیا گیا. پھر عرفان صدیقی کا نام لیے بغیر چارہ نہیں. وہ کوانٹم کی پیدائش اور نینو سائنس پر تحقیق پیش کرنے والے پہلے پاکستانی سائنسدان ہیں. محمد زبیر کوانٹم آپٹکس پر تحقیق کرنے والے پہلے پاکستانی سائنسدان ہیں. منیر حسین نیفق نے نیٹو ٹیکنالوجی کے بانی کا کردار ادا کیا ہے اور اس کے کام نے ذاتی فزکس پارٹیکل فزکس میں انقلاب برپا کر دیا. ذراتی فزکس پر اس کے کام نے الیکٹران مائکروسکوپس اور نینو ٹیکنالوجی کی ایجاد میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی سائنس آج بھی جو ہے بہت معترف ہے. پھر احمد حسن زویل کی تحقیق کو فیمٹو کیمسٹری، جو کہ ان کی کیمیائی تعاملات کا مطالعہ ہے، انہیں فیمٹو سیکنڈ کا بانی سمجھا جاتا ہے. الٹرا فاسٹ لیزر کے استعمال سے یہ تحقیق مخصوص کیمیائی تعاملات میں درمیانی حالتوں یعنی ڈارسٹائن اسٹیٹس کا درجہ رکھتی ہے اور تجربہ کرتی ہے. پھر ریاض الدین پاکستان کا ایٹمی پروگرام، سیسا ماڈل، اسٹرانگ تھیوری کو اینٹو گریوٹی، ریاض الدین ویک انٹریکشن ماڈل، نیوٹرالائزڈ فزکس اور کیلکولس ڈیفرنشیل الجبرا، ہائی انرجی فزکس، ریاض الدین سمری فار لائٹ نیوٹرل انوائرمنٹس کے کارنامے، یہ سب سائنس کی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. آئی ایگری سمی بھائی، ہمارا ٹائم بھی ظاہر ہے، مسلمانوں کی بڑی ساری سروسز ہیں، ہم تو انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں. ابھی تو میں نے صرف 57 مسلمان سائنسدانوں کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں اور یہ جو لوگ جو ہمارے جو سو کالڈ تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو، میں نے انہوں نے تو کہا 300 سال، میں نے تو پچھلے 1000 سال کی تاریخ کو چھان کے آپ کے سامنے چیزیں وہ لایا ہوں جو کہ آج جس کو کوئی آدمی جو ہے نگیٹ نہیں کر سکتا. آپ سمی بھائی بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ کی ریسرچ بالکل درست ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. مگر میں جو یہ کہتی ہوں نا، میں نے آج شروع میں 4 سٹیپس کے بعد میں بات کی تھی ڈی مورلائزیشن. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، چاہے پاکستان ہے چاہے دنیا. اس وقت بھی ویکسین کا اگر ہے تو ڈاکٹر شاہین کا ذکر آتا ہے، چونکہ ٹرکی سے ان کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر آپ جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی مورلائزیشن کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ ونس دے آر ناٹ ایکنالجڈ، ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان سٹینڈرڈز کو جب دیکھا جائے تو وہاں پر اب نوبل پرائز کو میں آپ سے اختلاف کرنے کی کوئی جرت نہیں ہے، میں بالکل آپ کی ہر بات سے ایگری ہوں. ایون کینیڈا میں آپ پریزیڈنٹس آف دا اسٹیٹس کی بات کر لیں، دے ہیو دیئر اون مسلم ڈاکٹرز. بٹ اکنالجمنٹ اس وقت نوبل پرائز یا ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں جن کو اکنالجمنٹ سمجھا جاتا ہے یا ایک معیار سمجھا جاتا ہے. سو دس از پارٹ آف دا ڈی اسٹیبلائزیشن. دین یو نو واٹ، ٹھیک ہے جی کر لیا، ریکگنیشن نہیں ملتی. ایک ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز مل گیا، جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو پتہ لگ گیا. دیکھیے ان فیکٹس کو تو آپ انڈرسٹینڈ کریں نا. مگر مسلمان آج بھی پوری دنیا میں بہترین سروسز دے رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں ڈی مورلائز کرتے ہوئے ہماری اٹینشن مختلف چیزوں کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے. اس بات کو تو آپ انڈرسٹینڈ کریں. میں بالکل صحیح فرما رہی ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ یہ بتائیے کہ نوبل پرائز اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کی عمر کتنی ہے؟ سمی بھائی میں آپ سے صرف نوبل پرائز سینچری تو ہو گئی نا آلموسٹ. نوبل پرائز اس وقت ہوتا جی نہیں یقیناً جتنے لوگوں میں نے نام لیا یہ سب نوبل پرائز لیتے. نہیں دیکھیے اگر آپ پچھلے 100 سال میں آ جائیں نا، پچھلے 100 سال میں بھی اکنالجمنٹ نہیں ملی. دیکھیے پھر آپ یہ بتائیے جن لوگوں نے نوبل پرائز لیے ہیں جن سائنس کے اوپر، آپ یہ بتائیں کہ ان کی سائنس کی تھیوری کی بنیاد یہی تو علوم ہیں جو انہوں نے دیے، یہی تو اصول ہے جو انہوں نے دیے. پھر اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں بہن کہ انہوں نے، میں بڑے فراخ دلی سے جن کو یہ نوبل پرائز ملے ہیں ان کی میں کاوشوں کو تسلیم کرتا ہوں، ان کی محنت کو تسلیم کرتا ہوں، ان کی تحقیق کو میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن میں ان کو سب سے بڑی بات جو میں ان کو جو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس بات کا کہ میں نے 5 نوبل پرائز جنہوں نے حاصل کی ان میں ایک جاپانی ہے ڈاکٹر فونسو. آپ اس کا میں تھیسس پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے تھیسس میں باقاعدہ طور پہ 3 مسلمان اسکالرس کے جن کا میں نے ذکر کیا ان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ان سے یہ چیزیں لی
اور اگر یہ نہ ہوتے تو آج سائنس تو چلتی ایسے ہی ہے نا، ریسرچ گریجولی چلتی چلی جا رہی ہے. اب سمی بھائی آئی ایم ناٹ ان این آرگیومنٹ. جتنے نوبل پرائز جن لوگوں نے لیے ہیں ان کی علمی شخصیت کا میں معترف ہوں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہم سے یہ لوگ اچھے ہیں جو کہ جنہوں نے ہمارے مسلمان اسکالر کا ذکر تو کیا اپنے تھیسس میں. آئی ایگری. میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں، پاکستان میں ایک سے ایک بڑا انسان، اچھا انسان، بٹ انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ نے انٹرنیشنل انوالومنٹ سے ہم نے خود نے اپنے آپ کو اتنا ڈیمورلائز کر لیا دیٹ وی couldn't prove ourselves جیسے ہم اپنے آپ کو پروو کر سکتے تھے. اس بات کو سمی بھائی میری کوئی جسارت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کروں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب مغلوں کے پاس جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنتی ہے، ہمیں اتنا چڑھا دیا گیا تھا کہ مغل 2 بجے تک سوتے رہتے تھے اور گورا صبح 6 بجے سے اٹھ کے 2 بجے تک پوری دنیا کے کام نمٹا کے گزر جایا کرتا ہوتا تھا. ہم اپنی ڈی مورلائزیشن اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے پیریڈس میں سے گزر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں. بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین سرجنز ہیں، بہترین انجینئرز آج بھی موجود ہیں. اسٹیٹس کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے پاکستانی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ یعنی ڈیویٹڈ فارم میں ہم چل رہے ہیں. یہ دس از مائی انالیسس. آپ کا انالیسس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہم لسنرز کی انالیسس کا انتظار کرتے ہیں. میں مغلوں کے دور کو کچھ عرصے کو میں خود بھی کوئی تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. جو کام وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، یہ بڑا ظلم کیا انہوں نے اس معاملے میں. آپ دیکھیں کہ جب وہ تاج محل بن رہا تھا یا ممتاز محل بن رہا تھا تو اس وقت یہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی تعمیر ہو رہی تھی برطانیہ کے اندر. لیکن میں اس کے ساتھ آپ سے ایک اور عرض بھی کروں گا. ولیم جیفر اس کی کتاب ہے گولڈن ایرا. اس نے کہا مغلوں کے دور کی، اس نے جب تاریخ لکھی اس نے کہا کہ میں مغلوں کے دور کی، اس نے جو لکھا اس نے کہا کہ میں 28 سال میں مغلوں کے زمانے میں رہا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ. میں نے 28 سال کے اندر سارے ہندوستان میں کوئی مانگنے والا فقیر نہیں دیکھا. آئی ایگری مگر دیکھیے مداح زرائی میں تو چلے گئے تھے نا. نہیں، لیکن یہ کہ میں آپ سے پہلے عرض کیا، پہلے میں نے ان کی نالائکی کا اظہار کیا کہ اگر وہاں اس زمانے میں جو سرمایہ کاری کی گئی بڑی بڑی عمارتوں میں عیاشی میں، اگر اس زمانے میں سائنس پہ تعلیم پہ توجہ دی جاتی، خاطر خواہ توجہ دی گئی، لیکن جو خاطر خواہ توجہ دی جاتی تو آج ہم کہیں سے کہیں ہوتے اور ان کی حکومت بھی نہ جاتی. ان اور کی عیاشی سمی بھائی آج کے دور میں بھی ہمارا اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ بھی ہے، ہمارے ینگ جنریشن، مگر وہی بات ہے نا کہ ینگ جنریشن کو ڈیمورلائز اتنا کر دیا گیا ہے. آپ نے اتنا پڑھا ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی تو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا؟ الٹیمیٹلی ڈیمورلائز ہی اس کی بڑھے گی نا، نیگیٹیوٹی ہوگی. یو نو واٹ، یہ گورننس ہی اچھی نہیں، مل ہی نہیں کچھ سکتا. میں جتنے بھی نوبل پرائز جن مذاہب کے لوگوں نے یا جن قوموں کے لوگوں نے لیے ہیں، میں سب کا ان کے علمی کام کا معترف ہوں اور میں تعریف بھی کرتا ہوں کہ ان کی قابل قدر خدمات نے انہیں اس لائق کیا کہ وہ نوبل پرائز لے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے تو وہ بہتر ہیں کہ وہ اپنے تھیسس میں جن کی بنا پر نوبل پرائز ملتا ہے اس میں وہ ہمارے مسلمان اکابرین کا ذکر ضرور کرتے ہیں. لیکن ہم نے بتایا ہمارے جو اپنے جو سو کالڈ لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، وہ خود کو جو ہے ہماری نئی قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں. وہ خود تو لا علم ہے، خود جاہل ہیں وہ لوگ، مطلب جو کہ ہماری قوم کو یعنی جاہل قرار دیتے ہیں. وہ اگر یہ تاریخ کو دیکھیں تو انہیں خود ہی اپنے چہرے کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی مواد مل جائے گا. اب آئیے، میں نے جس سے ذکر کیا کہ پچھلے پروگرام میں نے 57 سائنسدانوں کا ذکر کیا تھا. آج میں جو اس سے آگے چلتا ہوں اسی کو ساتھ لے کے عمر محمد یاغی، یہ سائنسدان نینو سائنس اور مالیکیولر کیمسٹری، یہ دنیا کے 10 ذہین ترین ماہرین کیمسٹری میں سے ایک. عمر محمد یاغی 1965 میں عمان اردن میں پیدا ہوئے. آپ دیکھیے میں پورے 1000 کی تاریخ سے 1965 تک آ گیا ہوں آپ کے پاس. وہ امریکی شہری رکھنے والے اردنی مسلمان ہیں جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کیمسٹری کا پروفیسر ہیں. انہوں نے ایسے مرکبات کی تیاری میں وسعت دی، اسے پھیلایا جن سے پہلے سائنسدان واقف نہیں تھے. پروفیسر عمر نے کیمسٹری کے اس میدان کو ریٹیکولر کیمسٹری کا نام دیا.
انہوں نے 130 تحقیقاتی مضامین شائع کیے اور انہیں دنیا کے 10 ذہین ترین کیمیا دانوں میں شمار کیا جاتا ہے. اور پاپولر سائنس نے 2006 میں، یہ پاپولر سائنس جو ہے یہ عالمی کا ادارہ ہے، 2006 میں اسے امریکہ کے 10 ذہین ترین سائنسدانوں میں شمار کیا ہے. اور دنیا کے ٹاپ 90 سائنسی جریدوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ دیکھیں، ہم مسلمان یہ جو سیکولرس ہیں، جو ہمارے جو دانشگر جو ہیں، ان کو توفیق نہیں ہے. میں ان کو بتاتا ہوں وہ شرم کریں کہ دنیا کے ٹاپ 90 سائنسی جریدوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے. پھر آئیے میں پاکستان کے ایک بڑے ہی نامور سائنٹسٹ کا نام لینے لگا ہوں آپ کے سامنے. ان کا نام ہے عطاء الرحمان. یہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نامور سائنسدان ہیں جنہوں نے نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری کے مختلف میدانوں میں اپنی تحقیق کی وجہ سے عالمی طور پہ ایک نام کمایا ہے. صرف پاکستان میں نہیں یا خطے میں نہیں، پوری دنیا میں. اس میدان میں انہوں نے 850 تحقیقاتی مضمون شائع کیے ہیں، ان کے ہو چکے ہیں. انہیں پاکستان میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینے کا بھی ایوارڈ حاصل ہے. وہ آرگینک کیمسٹری میں 864 بین الاقوامی تحقیقات پیپر لکھ چکے ہیں، یعنی بین الاقوامی یونیورسٹی میں جو اپروو ہو چکے ہیں، جن میں 670 ریسرچ پیپرز ہیں. ان کی سائنس کے اوپر 115 کتابیں ہیں اور امریکی اور یورپی پریس میں شائع ہونے والے 59 چیپٹرز ان میں شامل ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ آج بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. اب آئیے آخر میں ان لبرل حضرات کے لیے جو مسلمانوں کو اپنی بہودہ تنقید کا نشانہ بنا کر اپنے آقاؤں کی خدمت سر انجام دینے میں مصروف ہیں، ان کو شرم دلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا کی سب سے اہم ایجاد جس نے سسکتی انسانیت کو پھر سے جینے کا نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ ڈاکٹر پینسلین کے بعد تاریخ ان کو انسانیت کے موشنوں میں سب سے بڑا موشن شمار کرے گی کہ انہوں نے سب سے پہلے کووڈ-19 کورونا کی نہ صرف کامیاب ویکسین کا تحفہ دیا بلکہ صرف برطانیہ میں اب تک 42 ملین افراد پہلی ڈوز اور 8 ملین دونوں ڈوز لے چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ یورپ بھر میں 68 لاکھ افراد کو یہ ویکسین دی جا چکی ہے. اور اگلے 3 ماہ میں برطانیہ نے یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ 90% افراد برطانیہ کے اور یورپ کے 85% افراد اس ویکسین سے استفادہ کر کے کورونا کے خوف سے انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے. مجموعی طور پر اب تک 3 کروڑ افراد کو یہ ویکسین دی جا چکی ہے اور اس کو بڑی تیزی کے ساتھ تمام یورپی ممالک کے علاوہ دیگر 28 ممالک اپنے شہریوں کو دے رہے ہیں. جرمنی کی کمپنی ہے بایونٹیک کمپنی ہے، اور امریکہ کمپنی فائزر کے اشتراک سے انہوں نے یہ کووڈ-19 کی ویکسین تیار کی ہے. آپ کو بتائیں اس کے بنانے والے ایک ترک مسلمان نژاد جوڑا ہے، ڈاکٹر شاہین اور ان کی بیوی ڈاکٹر اوزلم تورجی. ان کی مختصر کہانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کینسر کے خلاف امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دی. فائزر نے دنیا کے چوٹی کے سائنسدانوں کے اعتراف کے بعد اعلان کیا ہے کہ تجرباتی سطح پر کووڈ-19 کے لیے تیار ہونے والی ویکسین کے ہر سطح پر کیے گئے تجربے، تجزیے اور مطالعے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہماری اس ویکسین کے 90% نتائج بریلینٹ آئے. یعنی دنیا میں سب سے پہلے برطانیہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اور اب امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر اس ویکسین کے استعمال کو اپنے شہریوں پر لازم قرار دے دیا ہے. یہ جوڑا جو ہے، یہ جو سائنسدان ہے، شام کے شہر حلب کی سرحد کے قریب ترکی کے شمال جنوبی شہر اسکندرون میں یہ پیدا ہوئے تھے. ڈاکٹر اوگر شاہین کم سنی میں بچے تھے، ابھی نوجوان بچے تھے، اپنے والد کے ساتھ جرمنی آ گئے. پھر جرمنی کے شہر کولن میں فورڈ کمپنی میں مزدور کے طور پر اپنی مشقت کا آغاز کیا انہوں نے. اور اب ڈاکٹر شاہین کا اپنی 53 برس کی بیوی ڈاکٹر اوزلم تورجی کے ہمراہ ان کا جرمنی کے 100 ارب پتیوں میں شمار ہو رہا ہے. اس وقت امریکی حصص کمپنی ناسدق کا نام سنا ہوگا، اس کے مطابق ڈاکٹر شاہین اور ڈاکٹر تورجی کمپنی کی قیمت جو ہے $21 بلین سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ویکسین کی ایجاد سے کل تک ان کی قیمت صرف $4.6 بلین تھی. اب ان لبرلز کو اگر شرم ہو تو چلوں پر پانی میں ڈوب مرے.
کہ جس پاکستان میں بیٹھ کر اس سے نمک حرامی کر رہے ہیں، اسی وطن کی ایک نونہال بیٹی ڈاکٹر آصفہ اختر 1971 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور کراچی کے عام اسکول میں پڑھنے والی یہ بچی ہے. اس نے انسانی جین کی گتھیاں سلجھانے والی پاکستانی نژاد بین الاقوامی محقق اور سائنسدان کا درجہ حاصل کر لیا ہے. پتہ نہیں کیوں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. عالمی جریدے اور عالمی جو میڈیا ہے وہ تو اس کا بڑا ذکر کرتا ہے. 2021 یعنی اسی سال جرمنی میں سائنسی تحقیق کے اعلیٰ ترین ایوارڈ بین الاقوامی لائبنس نام کے لیے دنیا بھر سے 10 سائنسدانوں کے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا. لیکن جرمنی میں مقیم اس پاکستانی نژاد ڈاکٹر آصفہ اختر کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اب اندازہ کریں اس کے ساتھ میں مزید تحقیق کے لیے ڈاکٹر آصفہ کو تقریباً 25 لاکھ یورو 49 کروڑ پاکستانی قریب کی انعامی رقم بھی دی گئی ہے. اور اس پاکستانی بچی نے یہ کہہ کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری رقم میں سائنسی تحقیق کے لیے مختصر کر رہی ہوں. میں آپ یاد رہے کہ یہ ڈاکٹر آصفہ اختر جرمنی کے مشہور زمانہ تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ میکس پلانک سوسائٹی سے منسلک ہیں. میکس پلانک سوسائٹی کوئی چھوٹی سوسائٹی نہیں ہے، دنیا بھر میں بڑی مشہور سوسائٹی ہے یہ. پھر مائکرو بایولوجی میں اپنی تحقیقات کے باعث اس سے پہلے بھی بہت سے عالمی درجنوں اعزازات حاصل کر چکی ہیں. پھر بہن معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، بلکہ اس زوال کے دور میں مسلمانوں نے سائنس و ادب میں بین الاقوامی طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. مختلف شعبہ جات میں کل 11 نوبل انعام مسلمانوں کو ملے ہیں، جن میں سے 3 سائنس کے شعبے میں ہیں. چوتھا انعام کووڈ-19 ویکسین کے موجد ترک نژاد میاں بیوی کو دیے جانے کا امکان ہے. نوبل کمیٹی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، نوبل کمیٹی نے ان کا نام جو ہے وہ سارے فیصل رکھا ہوا ہے. ایک پہلے جو آدمی ہے وہ مسلمان احمد زوالی کو کیمسٹری میں فیمٹو کیمسٹری پر کام کی وجہ سے 1999 میں نوبل انعام ملا. دوسرے پھر محمد یونس بنگلہ دیشی ماہر معاشیات یا اکانومسٹ مائکرو فنانس کے بانیوں میں سے ایک ہیں. ان کو اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ پر 2006 میں نوبل انعام ملا. پھر عزیز سنکار پہلے مسلمان ماہر حیاتیات ہیں. یا بیولوجی جسے ڈی این اے ریپر کے میکینکی علم پر 2015 میں نوبل انعام ملا. یہ ڈی این اے کا نام جو ہے انہوں نے اس کی مدد کی، اس میں نئی چیزیں اس میں شامل کروائی گئی. ان تمام تاریخی حقائق کے بعد اگر اب بھی ان افراد یعنی حسن نثار ہیں، جاوید چودھری ہے، ندیم فراچہ ہے، حنیف محمد ایسے سیکولر لبرل سو کالڈ کالمنگاروں کے اندر اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے اسلامی تہذیب اور تاریخ کا مذاق اڑانے اور مسلمان مشاہیر کی تصحیح کرنے کی کوئی بیماری ہے، تو میں آپ کے توسط سے ان کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ بہتر یہ ہے ان کے لیے کہ یہ ہمارے قائد اور اقبال کے اس دیش کو چھوڑ کر اپنے آقاؤں کے دیش کو سدھار جائیں اور وہاں اپنے ذہنی توازن اس خطرناک بیماری کا علاج کروائیں، تاکہ ارض وطن کے عوام بھی سکھ کا سانس لیں. اور کم از کم مجھ جیسا آدمی اور آپ جیسا آدمی یہ تو کہے گا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یہ بہن یہ گزارش آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھی. یہ ضرورت نہیں ہے، پیسہ ادھر ادھر ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مگر یہ ڈی مورلائزیشن کا پروسیس ہے. اٹس اے ویری سلو پروسیس، لوگوں کو احساس نہیں. ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے، آئی ڈونٹ وانٹ اینی پروگرام جس میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کی بات ہو. وی جسٹ کمیونیکیٹ. آپ اپنی بات ضرور کیجیے گا. وی ول جتنے ہمارے ویورز ہیں، اگر کوئی ہم غلط کہہ رہے ہیں تو آپ وہ چیک کریں. وی ول ایکنالج اٹ. اگر کوئی بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، مگر ٹھنڈے دل سے سوچیے گا کہ ہم کس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ٹیلنٹڈ ٹیچرز ہیں، the most talented teachers, the most talented students. Unfortunately پولیٹیشین کا انتخاب ہم صحیح نہیں کرتے. ہم پرسنل فیورز کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں. اپنا ہے نا، چلو جی ووٹ دے دیو، میرے علاقے دا نا اس کر کے ووٹ دے دیو. جسٹ ویک اپ. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں میں نے یہ بات اٹھائی تھی. میں نے کہا کہ ہماری قوم کے جو نوجوان ووٹر ہیں یا جتنے بھی ووٹر ہیں، ان سے میں نے یہ کہا تھا
کہ جیسے لوگ آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں پھر آپ شکایت اور گلہ کیسا؟ ایگزیکٹلی. ابھی آپ ووٹ پہ تو پوری دنیا ڈالنے دیکھیے کہ پھر یہ فرسٹریشن ہے نا, لوگ پورے ووٹ ڈالنے بھی تو نہیں جاتے نا. دیکھیے نا میم, جو ڈال جو آ گئے ہمارے سامنے آپ وہ دیکھ رہے ہیں. اب چند دن پہلے آپ دیکھ لیجیے پارلیمنٹ کے اندر جو ہنگامہ ہوا, کیا سر جو گالی گلوچ استعمال ہوئی, مجھے افسوس ہے اگر آپ کے پڑھے لکھے لسنر یوز کر رہے ہیں. ایوری بڈی مسٹ رائٹ اباؤٹ ایک ینگ آدمی he was wearing some grey suit. I swear to God I could not watch, I did not watch, because man is known by the company he keeps. The language what he was using was pathetic. I don't know کس ماں کا بیٹا ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا تھا, وہاں 100 سے زیادہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی. سر میں نے آپ سے کہا it's a sickening, it's sickening. تو people must check those. آپ کی ہمارے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, لیبارٹریز اچھی ہونی چاہیے, سائنٹسٹ کو موقع دینا. آپ کا منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ہو از منسٹر آف سائنس, ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دا سائنس. پھر آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے 22 ممالک میں خبر کے طور پہ یہ ہنگامہ دکھایا گیا ہے. 22 ممالک میں بنتا ہے. یہ تو قوم خود نہ جاگے, وہ کہتے ہیں نا ایک تھپڑ پڑ گیا تو نہیں ٹھہرا رہا. میں آپ کو اس سنگین جرم کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اس قوم کو. سر قوم کو جو ووٹ دینے نکلتے ہیں ان کو چاہیے آپ کی رسوائی, یہ جو ان کو آپ نے چن کے بھیجا ہے, یہ عالمی طور پہ آپ ہماری رسوائی کا سبب بنے. صحیح صحیح. دیکھیے بس غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. وی لو پاکستان, ناٹ نیسسریلی کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوں تو میری محبت ہے. جتنے لوگ ابراڈ ہیں دے کین ڈو بیسٹ. اور اب تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا موقع بھی مل گیا وداؤٹ اینی فیوریٹزم. چوز دا رائٹ پیپل, تاکہ ہمارے آنے والے نسلوں میں بہترین بچوں کو بہترین تعلیم کے مواقع ملے, بہترین لیبس ملے, ہمارے انجینئرز کو, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے سائنٹسٹ کو وہ مقام ملے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, رادر دین کہ آپس کی بندر بانٹ میں آپ کے پولیٹیشنز ہی کہیں سبسڈی لے کے بانٹ کے کھا جائیں. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین. اینی ویز میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں چلتے چلتے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان وہ ملک, ساتھ ساتھ پاکستان وہ ملک بھی ہے کہ ان لیڈرشپ کے فقدان کے باوجود پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا, اور آج میزائل پاور, میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں پاکستان سر فہرست گنا جا رہا ہے. پھر ایک اور بات جو خوشی کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ ہماری آرمی کو ایکنالج بڑا کیا گیا. وی ہیو دا بیسٹ آرمی. اور یہ دیکھیے صرف یہی نہیں, میں ایک اور چیز بھی ایکنالج کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے اندر. یہ پاکستان واحد ملک ہے جس کی ایئر فورس کے اندر ہماری بچیاں جو ہیں وہ جنگی جہازوں کی پائلٹ ہیں. صحیح. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ و ناصر بچے جو ہے بڑے نرم دل ہوتی ہیں, بڑے ڈرپوک ہوتی ہیں. دیکھیے جنگی جہازوں کی وہ پائلٹس بنی ہیں ٹریننگ کے بعد, F-16 اڑانے والی. سر اس کی وجہ میں بتاتی ہوں. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی. ہماری بچیاں, اور میں آپ کو کہتی ہوں عورت کو اپنے کردار پہ مان بھی ہے. خواتین بہترین ہیں, اور جب ہم بچوں کی مائیں ہوتی ہیں تو ہم اپنے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں. وی آر کمپلیٹ مدرس. مگر اسلام میں بھی عورت نے, حضرت خدیجہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تجارت کرتی تھیں. اسلام کی جنگوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, عورتوں نے مریضوں کی دیکھ بھال بھی کی, مریضوں کو, زخمیوں کو پانی بھی پلایا. مگر آج کے دور میں وہ چیزیں پیدا کر دی گئیں جو آئی ڈونٹ نو. آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے بتائیے ضرور. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ بیڑا غرق ہمارے معاشرے کا یہ ہمارے ٹی وی چینلز نے کیا ہے. آپ سوری ٹو سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آزادی نہیں, اب تو کپڑے اتارنے کی آزادی رہ گئی. بچوں کو تربیت دینے کا وقت ہوتا ہے, وہ اپنا ڈرامہ دیکھنے کی خاطر بچوں کے ہاتھ میں انہوں نے فون دے دیے. مطلب یہ فون سے کھیلو, یہ گیمیں اس کے ساتھ کھیلو, توجہ دینی چھوڑتی تاکہ ان کا ڈرامہ مس نہ ہو جائے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ڈرامے مائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جن کا ہمارے جو شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو. صحیح سر. وہ ڈرامے بھی دیکھے جاتے ہیں. جیسے اینی ویز میں تو بہترین قوم کے لیے بہترین ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح, بڑی پیاری. کاش آپ کی بات اور میری بات جو ہے, ہماری بچیاں, ہماری جو بچوں کی مائیں ہیں وہ سن لیں
اور اس سرمائے تو سن لیں گی، صاحب اقتدار سن لیں، جنہوں نے فنڈنگ کرنی ہے، جنہوں نے فنڈز کو ایلوکیٹ کرنا ہے، جنہوں نے بغیر سفارش کے متعلقہ لوگ جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان کو وہاں نامزد کرنا ہے. دعا کریں آپ کے پولیٹیشین سن لیں. اجازت دیجئے سمیم بھائی، میں پاکستان سے از بیسٹ بٹ انفارچونیٹلی وی آر ڈیوائیڈیڈ، اور ہمارے پولیٹیشینز آر ناٹ گڈ. بتائیں نا، اس سے اللہ قرآن پاک پہ کہتے ہیں جیسی قومیں ویسے لیڈر. اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام تک. وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.